اس دنیا میں آئے ہو اس دنیا میں دھینگا مستی کرنے نہیں آئے, اس دنیا میں جوا کھیلنے نہیں آئے, اس دنیا میں نشہ کرنے نہیں آئے, اس دنیا میں شراب پینے نہیں آئے, اس دنیا میں عورتوں سے دل لگی کرنے نہیں آئے, اس دنیا میں جرائم اور پاپ کرنے نہیں آئے, اس دنیا میں رشوت لینے نہیں آئے, اس دنیا میں چوری ڈکیتی کرنے نہیں آئے. اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر. دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کرو. کون سی دنیا؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ, کہ یہ دنیا سے آخرت بہتر ہے. اس بہتر دنیا کی تیاری کرو جس کو آخرت کہتے ہیں. اس بہتر کی تیاری کرو جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ پاک نے دو ذمہ داریاں ہر مومن کو عطا کی ہے, دو ذمہ داری ہر مومن کو عطا کی ہے. اب اپنی دو ذمہ داری کو سنیں اور بات مکمل کی جائے. قرآن دو ذمہ داری کا بیان کرتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب میرے بھائیوں کی اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یعنی وہ لکڑیوں سے نہیں سلگائی گئی, یعنی وہ کوئلوں سے نہیں سلگائی گئی, بلکہ اللہ اللہ جہنم کی آگ پتھر سے اور انسانوں سے سلگائی جائے گی. اللہ کے حبیب غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو. جہنم کیا ہے؟ جہنم کی آگ کیا ہے؟ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک دن میں تین مرتبہ پیٹ بھر کے کھانے والوں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, اپنی راتوں کو بے فکری کے ساتھ گزارنے والوں, اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے قبر کی رات کو بھول جانے والوں, قبر کی رات کو فراموش کر دینے والوں, کبھی سود کا دھندا کر کے, کبھی بیاج کا دھندا کر کے, کبھی اپنے پیٹ کے اندر یتیموں کا مال جہنم کی آگ کی شکل میں بھرنے والوں, ذرا توجہ کرو. یہ جہنم کیا ہے جس کا ذکر اللہ کے حبیب غیبدہ نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. دیکھیے ہم تو آقا کا فرمان بیان کر رہے ہیں اور یہ اس نبی کا فرمان ہے جو اپنی طبیعت سے کلام نہیں کرتے, دل کے کانوں سے سننا میرے بھائیوں. اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا, پھر آدم جنت میں پیدا ہوئے, پھر آدم علیہ السلام سے لغزش معصومانہ ہوئی, لغزش پیغمبرانہ ہوئی, اور پھر آدم دنیا میں آئے. 200 سال تک یا 300 سال تک روتے رہے, پھر آپ کی دعا قبول ہوئی, پھر آپ کی توبہ قبول ہوئی. جب دعا قبول ہوئی, توبہ قبول ہوئی, تو حضرت آدم کے لیے اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر کے جہنم سے آگ لے کر آدم کو لے جا کر کے دے دو تاکہ آدم کھانا بنائے. اب یہ دنیا میں پہلی بار کھانا بن رہا ہے. اللہ اکبر. کون بنا رہا ہے کھانا؟ حضرت آدم. دنیا کی پہلی ڈش بن رہی ہے, دنیا کا پہلا کھانا بن رہا ہے. اور کون بنا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام. اس کے لیے آگ, ابھی تک دنیا میں آگ نہیں تھی, دنیا میں آگ کا عطا پتہ نہیں تھا, بلکہ اب آگ کی ضرورت پڑی حضرت انسان کو. یہاں پر جو ہسٹری کے طالب علم ہے اور تاریخ کے طالب علم ہے ان کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ اللہ. لوگ یہ کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے ترقی کرتے کرتے وہ انسان بنا. یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں جو انسانیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انسان پہلے بندر تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے انسان بنا. انسان پہلے ننگا گھومتا تھا, پھر ننگے سے پتے باندھنے لگا, پھر یہ کرنے لگا, پھر وہ کرنے لگا. پہلے جھک کے چلتا تھا بندر کی طرح, پھر یہ ہو گیا, پھر وہ ہو گیا. انسانیت کے لیے اس سے بڑی گالی کچھ نہیں ہو سکتی. اوروں کے نزدیک نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا, ترقی کرتے کرتے انسان بنا, لیکن ہمارے نزدیک تصور انسان یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا وہ اتنا خوبصورت تھا
आला हजरत हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहिब किबला हुजूर फैजान अख्तर। इंसानियत को गाली देने वाले वो लोग जो कहते इंसान बंदर था, वल्लाह पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम है, और आदम इतने खूबसूरत थे कि हुस्न आदम को देखकर मलाइका रश्क करने लगे। हजरत बेदम शवासी कह रहे हैं अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। कौन कहते हैं हमारा पहला आदमी तो आदम है, बल्कि आदमी आदम ही से बने हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नूरे मोहम्मदी लेकर आए, लेकिन ये तफसील इस पर नहीं अर्ज करता। बात क्या अर्ज कर रहा था, पहला खाना बन रहा है। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ दुनिया में आग नहीं है, आग लाओ। पहली बार दुनिया में आग आई। हजरत जिब्रील गए, हजरत मालिक से कहा, कौन मालिक? ये हजरत मालिक जहन्नम के दारोगा हैं, यानी जहन्नम का पूरा निजाम सिस्टम अल्लाह ने इनको सौंप रखा है। तो हजरत मालिक अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील कहते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं मालिक हजरत आदम को आग की जरूरत पेश आई है, इसलिए जो है मुझे आग दीजिए। अब जरा तवज्जो करना, जहन्नम से आग दुनिया में आ रही है। हजरत मालिक ने कहा कितनी आग चाहिए? खाना पकाने के लिए आदम को आग चाहिए, एक खजूर इतनी, खजूर जितनी होती है खजूर इतनी आग मुझे दे दे ताकि मैं आदम को ले जाकर के दे दूं। हजरत मालिक ने कहा ए जिब्रील, अगर खजूर इतनी आग आप जहन्नम से दुनिया में लेकर जाएंगे तो सारी जमीन भी जल जाएगी, आसमान भी जलकर भस्म हो जाएंगे। न जमीन बर्दाश्त कर सकती है, न आसमान बर्दाश्त कर सकता है। खजूर इतनी आग दुनिया में गई तो पूरी जमीन और आसमान जल करके राख हो जाएंगे। फिर उसके बाद हज़रत जिब्रील ने कहा ए मालिक, आधी खजूर जितनी मुझे जहन्नम की आग दे दीजिए ताकि मैं उनको ले जा करके दे दूं। तो हजरत सैयदना जिब्रील अमीन ने जब कहा आधी खजूर इतनी जगह जो है वो जहन्नम की आग दे दो, तो तब हजरत मालिक ने कहा अगर मैंने आधी खजूर इतनी आग दे दी तो भी ये हाल होगा कि दुनिया में आसमान से कभी बारिश नहीं होगी, कभी पानी नहीं बरसेगा, इसलिए आप आधी खजूर इतनी भी आग ना लेकर जाएं। तो फिर कहा कितनी? तो हजरत सैयदना मालिक ने कहा आप सुई के नाके इतनी या एक जर्रा जितना होता है उतनी आग ले जाएं, वो भी डायरेक्ट ना ले जाएं। अब मैं अपने भाइयों की तवज्जो चाहता हूँ, देखो ये सारे उन्मानात बहुत गौर करने वाले होते हैं, तवज्जो करने वाले होते हैं। मेरे भाइयों, हम आप लोगों की मोहब्बतों का एहतराम करते हैं, लेकिन एक बात आपको बताऊं, हमारे फोटो और हमारी तस्वीरें कीमती नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह की ये फरामीन अहम है जो आपको सुनाने के लिए बुलाया जाता है। और आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूँ। इतनी लंबी रिवायत मैंने पढ़ी, अब असल जो है वो जिस मकसद के लिए पढ़ी वो ये है, हजरत जिब्रील ने एक खजूर इतनी आग मांगी, मना किया गया। आधी खजूर इतनी आग मांगी, मना किया गया कि बारिश नहीं होगी आसमान से। फिर एक जर्रे के बराबर आग दी गई, तो हजरत मालिक ने कहा इसको भी डायरेक्ट न ले जाएं, बल्कि इसको पहले धुला जाए। तो जर्रा बराबर आग हजरत जिब्रील को हजरत मालिक ने दिया। 70 मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस जहन्नम की आग को रहमत के पानी से धोया, उसको वॉश किया, धोया, और 70 बार धोने के बाद फिर उस आग को जर्रा बराबर दुनिया में लाया गया। लीजिए हजरत आदम, ये खाना बनाने के लिए है। तो हजरत आदम ने फरमाया इसको पहाड़ पे रखो। जब वो जर्रा बराबर जहन्नम की आग जिसको 70 बार धोया गया था, नदी के पानी से नहीं, नहरों के पानी से नहीं, दुनिया के पानी से नहीं, बल्कि रहमत खुदा के पानी से 70 बार उस जर्रे को और जर्रा बराबर आग को धोया गया था। और जब हजरत जिब्रील ने उसको पहाड़ पे रखा तो पहाड़ पे वो जर्रा बराबर आग पड़ी तो पूरा पहाड़ जल करके भस्म हो गया और वो
وہ ذرہ برابر آگ نے جب پہاڑ کو جلا دیا تو وہ فوراً جہنم کی طرف لوٹ گئی. پہاڑ کے جلنے سے، اس آگ کے اثر سے جو دھواں نکلا تھا، وہ دھواں پتھروں میں، لوہے میں اور جن لکڑیوں میں آگ ہے ان میں گھس گیا. اللہ اکبر. تو یہ جو دنیا میں آگ دیکھ رہے ہیں، یہ آگ وہ آگ نہیں ہے، بلکہ اس آگ کے اثر سے جو دھواں نکلا تھا، وہ دھواں ہے جو یہ آگ دنیا کی آگ ہے. اب مجھے بتاؤ، ذرہ برابر جہنم کی آگ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر دنیا میں لائی جائے، وہ پہاڑ کو جلا دے اور پھر جہنم میں لوٹ جائے، تو اس کے باقیات، اس کے دھوئے کے اثرات اتنی تیز ہیں کہ اگر جلا دے تو بستیاں جل کر خاکستر ہو جائے، اگر جلا دے تو انسان مر جائے، اگر جلا دے تو انسان کی آنکھیں اندھی ہو جائے، اگر جلا دے تو انسان کا دماغ کام نہ کرے. مجھے بتاؤ، 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے ذرہ برابر آگ پر یہ اثر ہے، تو وہ جو جہنم کی پوری آگ ہے اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا اثر ہوگا. اب اللہ اسی آگ سے بچنے کا حکم دے رہا ہے. اے مومنو، میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب کا نام لینے والوں، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ. آپ مجھے بتائیں، جب یہ جہنم کی آگ کا دھواں ہے جو دنیا کی آگ ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے، وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے 3000 سال تک کے اس کو جلایا اور دہکایا گیا ہے. اب جہنم کی آگ مکمل سیاہ ہے، مکمل کالی ہے. اب وہ کس کے لیے ہے؟ آئیے اب ترتیب وار کچھ لوگوں کا ذکر سن لے. اللہ کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے، کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے، اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے. آئیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، طویل حدیث رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اکبر. آج بہت سارے جرائم، بہت سارے گناہ ہمارے سماج میں بڑھتے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ فلم دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، پکچر دیکھ کر لڑکے اور لڑکیوں میں آپس میں افیئر کا معاملہ جگ رہا ہے. اور اب شاید ہی کچھ بچے اور بچیاں ایسے ہوں گے کہ جو افیئر سے محفوظ ہیں، الا ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر یہ افیئر کے معاملات، افیئر کی داستان انسان کو زنا تک لے جاتی ہے. اور یہ زنا کیا ہے؟ اب سنیے، اللہ اکبر. میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج زنا بڑھ رہا ہے. بلکہ آپ کو بتاؤں، یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہر منٹ پر کئی زنا ریکارڈ کیا جا رہا ہے دنیا میں. تعفن ہے زنا کا، تعفن ہے بدکاری کا. اللہ اکبر. ہیرو ہیروئن کے چکر میں انسان اب زنا کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. آؤ اپنے نبی کا فرمان سنو، اپنے سچے رسول کا فرمان سنو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اللہ کے سچے نبی، غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اللہ کرے کسی کو کوئی یہ گناہ نہ کرے، اور اگر کسی نے کی ہو تو وہ جلد سے جلد توبہ کرے، اس گندگی سے نکلے. اے میری قوم کے جوانوں، گندی فلمیں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر کس میں ڈوبے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر. زنا کے بارے میں تمہارے اور میرے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زانیوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا تو پورا میدان محشر ان زانیوں کو پہچان لے گا. یعنی جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہے، محشر ان کو پہچان لے گا. اور وہاں پر یہ جلسے اتنا مجمع نہیں ہوگا، 1000 2000 10,000 لوگ نہیں ہوں گے، لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ لوگ نہیں ہوں گے، کروڑ 10 کروڑ لوگ نہیں ہوں گے، ارب 10 ارب لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ سارے اولین اور آخرین ہوں گے. انبیاء وہاں ہیں، صحابہ وہاں ہیں، اولیاء وہاں ہیں، سب وہاں ہیں. اور میرے اور تمہارے سچے نبی فرما رہے ہیں زانیوں کو دنیا
دنیا میں زنا کرنے والوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو ان کو سب پہچان لیں گے. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. میرے مخدوم زادے سامنے موجود ہے. اس طرح کے عناوین جو ہے میں محفل کے اندر کہنے سے احتیاط کرتا ہوں، لیکن جب دل ٹوٹتا ہے اور قوم جو ہے جس آگ میں جل رہی ہو اور پھر رسول اللہ کا فرمان ہو تو پھر میں حیا کے پردے میں آپ کے دلوں کے دروازے پر یہ بات ضرور رکھ دینا چاہتا ہوں. سنو سنو، زنا کے اڈوں کی طرف جانے والے جوان، یقیناً یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، لیکن آپ کو مخاطب کر کے ان تک خدا کے بندوں تک آواز پہنچانا ہے جو اس آواز کے مستحق ہیں. ان بچیوں تک آواز پہنچانا ہے جو اس آواز کی مستحق ہے. سنو، اللہ کے رسول سچے نبی فرماتے ہیں کہ زانیوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو پورا محشر ان کو پہچان لے گا. پہچاننے کی وجہ کیا ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں ان کی شرمگاہوں سے اتنی گندی بدبو آئے گی، اتنی خطرناک بدبو آئے گی کہ میدان محشر ان کی بدبو کو دیکھ کر ان کو پہچان لے گا. ذرا اندازہ کرو، زنا کی وجہ سے شرمگاہیں سڑ کر بدبو دار ہو چکی ہوگی اور اس سے بدبو آئے گی. محشر پہچان لے گا، میدان محشر کے لوگ پہچان لیں گے. مجھے بتاؤ، جس کے منہ میں بدبو آتی ہے وہ کتنا شرمندہ رہتا ہے دنیا میں. نادان، اگر منہ سے بدبو آئے، آدمی اگر پیاز کھا لے فوراً پان کھاتا ہے، سونپ کھاتا ہے، کوئی چیز کھاتا ہے، منہ فریش کھاتا ہے. کیوں؟ میرے منہ میں بدبو نہیں آنا چاہیے. سن لو، جب آدمی منہ کی بدبو سے دنیا میں اتنا ڈرتا ہے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد بغیر برش کیے وہ باہر نہیں نکلتا، دوستوں سے گفتگو نہیں کرتا، اللہ اللہ مگر اللہ اکبر. وہ موقع کیسا ہوگا، وہ حالات کیسے ہوں گے؟ فلم دیکھ کر کے کسی ہیرو کے چکر میں زنا کی طرف جانے والوں، میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے ہیں زانیوں کی شرمگاہوں سے سڑی ہوئی بدبو آئے گی تو پورا محشر ان پہ لعنت کرے گا. لعنت، محشر بھی لعنت کرے گا، فرشتے بھی لعنت کریں گے، اللہ بھی لعنت کرے گا، اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان سے اللہ بات نہیں کرے گا. اسی پہ بس نہیں، اب سنو، ابھی آپ نے جہنم کا ذکر سنا، آگے آقا فرماتے ہیں ان کو چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر بھڑکائی جائے گی. ان کے چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر کے زانیوں کے چہرے پہ آگ بھڑکائی جائے گی. کبھی تندور کے اندر کوئی چیز سیکی جاتی ہے تو کیسے الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، زانیوں کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، ان کے چہروں پہ آگ بھڑکائی جائے گی. اسی پہ بس نہیں، میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں پھر حضرت مالک یعنی جہنم کے داروغہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص اس کے بدن پر پہنائیں گے. ہائے ہائے، جو مئی کی گرمی برداشت نہ کر سکے، جو دسمبر کی سردی برداشت نہ کر سکے، یہ کمزور جسم جس پر مکھی اور مچھر چلے تو یہ کمزور جسم مکھی اور مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ کمزور جسم اگر بتی کے چٹکے کو، سگریٹ کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا. ہائے، زنا کرنے کی بنیاد پر جب جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص اس کم نصیب کو پہنائی جائے گی، اس کم بخت کو پہنائی جائے گی، اس کا حال کیا ہوگا؟ اگر یہ بات کوئی مولوی صاحب کہہ دیتے تو لوگ کہتے مولانا ڈرا رہے ہیں. اگر کوئی لیڈر سیاسی کہہ دیتا تو لوگ کہتے کہ اپنی بات ہو رہی ہے. لیکن واللہ یہ اس رسول نے فرمایا ہے جو زمین پہ بیٹھ کر کے لامکاں کی خبر دیتے ہیں، جو ماں کے شکم میں رہ کر کے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتے ہیں. اللہ اللہ، لرز جاؤ گندی فلمیں دیکھ کر، زنا کو شوق بنانے والوں لرز جاؤ. آگ کی قمیص جب ان کو پہنائی جائے گی تو وہ تڑپیں گے، وہ بلکیں گے. اسی پر بس نہیں بلکہ تمہارے اور میرے سچے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد
حضرت مالک فرشتوں کو کہیں گے جو جہنم کے فرشتے ہیں، ان سے کہیں گے ان زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈال دو، ان جہنمیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈال دو۔ ہائے ہائے، جہنم کی آگ سے بنی ہوئی سلاخیں ان کی آنکھوں میں ڈالنے کا حکم ہوگا۔ حضرت مالک کہیں گے یہ زانی لوگ حرام دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، حرام دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں پھیر دو۔ تھوڑا غور تو کرو، اگر یہ بات کسی کتاب میں کسی صرف ایک عام انسان کی لکھی ہوئی ہوتی میں کبھی اتنے اہتمام سے بیان نہ کرتا، لیکن وہ رسول بیان کر رہے ہیں جن کی زبان پر سوائے حق کے کچھ اور جاری نہیں ہوتا۔ میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام۔ 2 منٹ کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والوں، 2 منٹ کی لذت کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں، پکچروں میں ہیرو ہیروئن کو زنا کرتا دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنے والوں، سوچو تو صحیح، گناہ میں لذت تو ہے مگر عزت نہیں ہے، گناہ میں لذت تو ہے مگر سکون نہیں ہے۔ او سکون کے متلاشیوں، آج کہتے ہو دل کو سکون نہیں، کوئی کہتا ہے روزی میں برکت نہیں، کوئی کہتا ہے گھر میں آرام نہیں، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ میں کہتا ہوں کیا نہیں کیا یہ 2 نمبر کی بات ہے، لیکن ہم نے اپنی تباہی کا سامان کیا۔ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر جس گھر میں زنا کی فلمیں دیکھی جائے گی اس گھر میں برکت کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جس گھر میں پکچریں چلے گی، ہیرو ہیروئن کو بھاگتا ہوا دکھایا جائے گا، جس گھر کے اندر زنا کی ترغیب دی جائے گی اس گھر میں برکتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ جملہ کڑوا لگے تو معاف کر دینا، مراد آباد والوں غور سے سنو، جس گھر کی برکت کو اللہ اٹھا لے ملا کی دعا اور تعویذ، اس گھر میں کبھی برکت نہیں لا سکتے، اس لیے کہ خدا کی طاقت کے سامنے انسان بے بس ہے۔ خدا کی شان یہ ہے وہ جو چاہے فیصلہ کرے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، وہ عادل ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ انسان بے بس ہے، بے بس، لیکن یاد رکھنا اہل وجاہت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی شان الگ ہے، مگر یاد رکھنا ہم جیسے انسان تو بے بس ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زنا کر کے گھر کی برکت کو ختم کر کے صرف تعویذات کے سہارے اور اللہ اکبر بزرگوں کی دعاؤں کے سہارے گھر میں برکت کے متلاشی ہو، واللہ اللہ نہ چاہے تو پھر گھر میں کوئی برکت نہیں لا سکتا۔ ہم لوگ اہل توحید ہیں، اہل سنت، صوفیہ کے ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اب سنو، غور سے سنو، میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں، حضرت مالک کہیں گے آگ کی سلاخیں آنکھوں میں پھیر دو، آگ کی جہنم کی آگ کی سلاخیں آنکھوں میں پھیر دو۔ جب آنکھوں میں پھرے گی وہ کمزور آنکھیں، وہ ننھی ننھی آنکھیں جس میں اگر ایک چھوٹا سا تنکا جائے، تنکا، تو آدمی برداشت نہیں، پیاس کے ننھے سے ذرات جائے تو برداشت نہیں کرتا، حتیٰ کہ نیم کا ٹھنڈا سرما لگے تو آنسو ٹپ ٹپ نکلتے۔ نیم کا سرما جو آنکھ برداشت نہ کر سکے، جب زنا کی وجہ سے اور حرام دیکھنے کی وجہ سے ان آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، کیا بنے گا ان آنکھوں کا؟ اور جب فرشتے آگ کی سلاخیں اس آنکھ میں پھیریں گے تب وہ انسان ان فرشتوں سے کہیں گے ہم پہ رحم تو کرو نا، ہم قابل رحم ہیں، ہم پہ رحم کرو، ایک لمحے کے لیے رحم کرو۔ وہ کہیں گے ظالم، تو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، زنا کرتا تھا،
حرام دیکھتا تھا، اور آج ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم رحم کریں، ہم تو اللہ کے بندے، تو نے نافرمانی کی اللہ کی، ہم نہیں کر سکتے، اللہ کی طرف سے جو حکم ہے ہم وہ ضرور کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے زانیوں کے حوالے سے۔ یہ تو میں نے اختصار کے ساتھ ایک حدیث پڑھی۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں آج زنا افیئر کے نام پر بڑھ رہا ہے، میرے بھائیو اس طرف نہ جاؤ، بلکہ نکاح کو اتنا سستا کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، نکاح کو اتنا آسان کرو زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ظالم معاشرے نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اب لوگ زنا کو آسان سمجھنے لگے ہیں۔ نہیں، جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے میں بیماریاں ہوگی، جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے کے اندر بے برکتی ہوگی، جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے میں تباہی ہوگی۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اور ایک بات بھی عرض کر دوں، جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کے یہاں عیبی اولاد پیدا کر، عیبی اولاد ان کے گھروں میں۔ اب کسی گھر میں عیبی اولاد دیکھنا تو قیاس مت لگا لینا کہ اس نے زنا ہی کیا ہوگا، ایسا نہیں۔ کچھ لوگوں کو بطور سزا عیبی اولاد دی جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو بطور امتحان عیبی اولاد دی جاتی ہے۔ کسی کا امتحان بھی ہو سکتا ہے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان ہوا، اللہ والوں کا امتحان ہوا۔ تو میرے بھائیو زنا کی طرف نہ جاؤ اور نکاح کرو، اور نکاح جلدی کرو۔ اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اگر گھر والے نکاح کرنے میں تاخیر کرے تو نوجوانوں کو یہ گھر میں عرضی رکھنے کا حق ہے کہ میری شادی کر دو، لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ۔ اور آخری میں بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اگر ایسا نہیں کیا تو زنا وہ بدترین فعل ہے میرے بھائی، نسلوں تک اس کی سزا ملتی رہے گی۔ روزی میں برکت نہیں ہو سکتی، روزی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، چہرے کا نور اٹھا لیا جائے گا، عمر گھٹا دی جائے گی، کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ جنہوں نے جوانیوں میں زنا کیا ہے بڑھاپا اس قدر ان کا دردناک ہے، وہ بستر میں منہ چھپا چھپا کر روتے ہیں، لیکن ان کو موت نہیں آتی، وہ موت مانگتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی۔ جوانی میں پاپ کرنے والے، جوانی میں آوارگی کرنے والے، جوانی میں عیاشی کرنے والے، جوانی میں عیش کرنے والے دردناک زندگی گزارتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا، اس لیے کہ جس کی طرف سے خدا کی نظر رحمت پھر جاتی ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو آج سے پہلے اگر گندی فلم دیکھی ہو، آج سے پہلے کوئی زنا کا کام کیا ہو، آج سے پہلے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات رکھا ہو، آج سے پہلے کسی لڑکی کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہو، آج کی اس محفل میں سچی توبہ کر لو، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور آج ہی کھلا ہے۔ جس دن مر جاؤ گے روح کا جس رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، توبہ کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو جائے گا۔ اللہ ایک بزرگ مجذوب تھے، وہ بستی میں لوگوں سے کہتے تھے لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو۔ بستی میں کہتے پھرتے تھے، لیکن اللہ والوں کی بات پہ کون توجہ کرتا ہے؟ اور جب